السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 3. مدحت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا. حالے نے آف وائٹ پیروں تک آتی گھیردار فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا. بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے جس سے نکلتی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں. گلے میں گلو بند اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور آج تو چہرے پر ایک الگ ہی نکھار سا تھا، سفیر کی محبت کا نکھار. سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا. اس کی بھوری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی. مہرماں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. بال آج بھی کھلے تھے لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا. وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی. حالے اسٹیج پر مدحت کے ساتھ بیٹھی تھی اور سفیر کو کئی کاروباری لوگ گھیرے ہوئے تھے. ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے. ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کے کال کرنے پر آنے سے منع کر دیا تھا. حسن دادا کے ساتھ رکا تھا. فروہ بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ایک شادی پر جانا تھا. مہر بری طرح بور ہو رہی تھی. جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتے دیکھا، وہ سانس روک کے اس کو دیکھے جا رہی تھی. کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے دل کیوں بے اختیار ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کے مخاطب نہ کرنے پر دل اداس ہو جاتا تھا؟ یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ بور ہو جاؤ گی. سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی. میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہی ہوتی، اسی لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی. سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا. اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہو سکتا ہے؟ اس نے استفسار کیا. انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہو تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ سب کچھ بیکار ہے. مہر ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی. اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا. وہ اسٹیج پر بیٹھی حالے کو دیکھتا بول رہا تھا. مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو. اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا. ان دونوں کے بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے. اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا. آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا. اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے. جب آپ کا ڈارک فیس چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورہ دے جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہیں. اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کے ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح حالے نے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کو دکھایا تھا بلکہ کسی کو یہ بات پتا بھی نہیں چلنے دی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے. اور اس نے حالے سے کھل کے بات بھی کی تھی کہ اب وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے. حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا. ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے. ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے. اس کی بات ختم ہو گئی تھی مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا. مہر جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی. وہ جوں ہی چپ ہوا، مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی. کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوں. وہ حالے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا. مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی. یا شاید وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی.
مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے کیسے نکال سکتا ہے؟ کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہے یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ میں مشعل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوش کر دے، آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک کے آپ کو ہنسا دے۔ خوش آپ تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے، وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں۔ وہ ہنوز حالے کو ہی دیکھ رہا تھا، اور جن کے پاس نہ ہوں وہ لوگ، وہ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈیں یا پھر اس کے انتظار میں بیٹھیں کہ ان کے لیے بھی ایک ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے سے یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈیں۔ کوئی مشغلہ، کوئی کام ڈھونڈیں، وہ کریں جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہرماں نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، اور اسی لمحے اس کی نظر بھی سفیر پر پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے ابھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کے نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پہ چچی کی کال دیکھ وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کے ذرا دور گئی تھی کہ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چچی جان بولیں، وہ کال پک کرتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، پلیز بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اب کہ وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کریں آپ، وہ اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے۔ بیچاری نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا۔ اف، آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتی میں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کر اسے ٹال گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بجو، میں سوچ رہی تھی بابا صحیح کہہ رہے تھے مدحت کے پاپا کے بارے میں، وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتی بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پہ اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ یہ سارا پیسہ ڈرگز کی سپلائی سے آیا ہے۔ مہر کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، بندہ ایسے کام کرے ہی نہ، کسی کے سننے کا خوف ہو جس پہ۔ اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ سفیر مسکرا کے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سفیر سے کترا رہی تھی لیکن اس پہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو حالے؟ کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کے ڈیکوریشن تک
ड्रेसिंग से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। मिधत के वालिद एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी पे होगी? 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? 6 लाख का तो मिधत ने लहंगा पहना था। चलो अगर इससे भी ज्यादा हुई तब भी उनकी तनख्वाह में ये सब होना नामुमकिन है। साइड बिजनेस उनका कोई है नहीं और बेटे भी दोनों अभी पढ़ रहे हैं। पैसा आया कहाँ से? वो मुकम्मल जासूस बनी पूछ रही थी। सफीर ने अब बाकायदा ताली बजा के उसको शाबाश दी थी। भाई कमाल है कजन, तुम तो जासूस निकली, पक्की वाली। क्या ये इंग्लिश पढ़ के खुद को जाया कर रही हो यार? तुम्हें तो फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, है ना? मेरी भी यही विश है, लेकिन अम्मी जूते मारेंगी। उसने आखिर में जिस अंदाज से कहा था, सफीर अपना कहकहा रोक नहीं पाया था। हाले, अगर अभी तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना, तो मैंने यही जूता उतार लेना है। मेहर माँ तैश से बोली थी। अच्छा भाई चुप हूं, वो जल के बोली। वैसे ये हारून क्यों नहीं आया? उसने बात पलट दी थी। उसकी तबीयत नहीं ठीक, मेहर ने जवाब दिया। सब सेट कर दूंगी उसकी तबीयत में, सुबह होने दें जरा। कर ले आराम उसने जितना करना है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। देख लूंगी उसको, वो जलते हुए बोल रही थी। तुमने तो कहा था रेड और ऑफ वाइट की थीम है लड़कियों की, लेकिन यहाँ तो सबने सिल्वर और रेड पहना है। सफीर ने जरा जैसे याद आने पे पूछा था। दरअसल में मुझे कलर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाले कान खुजाती शर्मिंदा सी बोली थी। अभी सफीर कोई जवाब देता कि उसको दादा की कॉल मौसूल हुई थी। अगले 2 मिनट तक वो दादा से बात करता रहा और जैसे ही कॉल खत्म हुई, उसने हाले और मेहर को उठने का कहा था। दादा जान ने कहा है अब बस घर पहुंचो। उनसे अपने पोता और पोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अब सफीर मुस्कुराते हुए बता रहा था, जब उसने मेहर माँ के चेहरे को तारीख होते देखा। हाले ने भी मेहर की तरफ देखा था और अब उन दोनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। सफीर जी भर के शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अपनी नवासी भी याद आ रही है। उसने अपने हिसाब से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन मेहर माँ के चेहरे की जख्मी मुस्कुराहट उसको मजीद गिल्ट में मुब्तला कर गई थी। जैसे मैं जानती नहीं हूं उनको, है ना? मैं कार में इंतजार कर रही हूँ, आप दोनों आ जाओ। वो उसी जख्मी मुस्कुराहट से कहती उन लोगों के दरमियान रास्ता बनाती तेज तेज चलती खारिजी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हाले अफसोस से बोली थी। कभी कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं मेहर के साथ। ये ज्यादती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ उसमें मेहर का कसूर नहीं था। उसको किस गुनाह की सजा दे रहे हैं दादा जान? सफीर बेबसी से बोला था। ऐसा नहीं था कि उसने दादा जान से इस बारे में बात नहीं की थी। वो काफी बार इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन दादा जान का रवैया बेहतर होने के बजाय और खराब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो मेहर को झिड़कते थे या उस पर गुस्सा होते। वो उसको मुखातिब ही नहीं करते थे। अगर वो खाना लाती तो चुपचाप खा लेते, लेकिन अगर वही खाना हाले ले जाती तो दादा उसके साथ घंटों बातें करते। वो उस खाने को डिस्कस करते। वो उनको दवाई देती तो 100 नखरे करते, लेकिन जब भी मेहर ये सब काम करती तो वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते गोया किसी ने उनसे कुव्वते गोयाई छीन ली हो। सफीर के बात करने से ये हुआ था कि अब उन्होंने मेहर का लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। उसकी लाई हुई चाय पड़े पड़े ठंडी हो जाती। उसकी दी हुई दवाई वो कचरा दान की नजर कर देते। मेहर माह चुपचाप ये सब सह रही थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि सब लोग उसके साथ यूसुफ सुल्तान का ये सुलूक देखकर बुरा लगने के बावजूद कुछ कर नहीं सकते थे। वो तीनों गाड़ी में आकर बैठे थे। हाले पिछली सीट पे थी, जबकि मेहर सफीर के साथ आगे बैठी थी। गैर मामूली खामोशी से सफर कट रहा था जब मेहर के कानों में सफीर की आवाज आई। मेहर यार, अब तुम उदास तो मत होना। मैं करूंगा दादा जान से बात, वो ठीक हो जाएंगे। तुम टेंस मत हो। वो बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं रहा होगा कि तुम भी हमारे साथ हो। वो उसको तसल्ली दे रहा था। मेरी मौजूदगी को तो वो इतने सालों से भूले हुए हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ। वो खिड़की से बाहर सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियों को देखती दुख से बोल रही थी।
وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ میں آج ہی دادا سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کروائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی چائے پینی چھوڑ دی تھی۔ تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، ہاں اس کا لہجہ، اس میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بے اختیار گرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ خدا کے لیے اب مت بات کریے گا، اس بار شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نہ نکال دیں۔ مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیں پلیز۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر، تم تو بہت اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کا اتنا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے۔ پتہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا وہ اس سڑک پر مجھے بھی ساتھ لے کے مرتی، یا پھر جب ان کو طلاق ہوئی تھی تب نہ میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا ساٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہونا، ان کو چاہیے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیا کریں، ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس طرح زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر، ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہیں، تایا، ابا، ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟ سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی۔ حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو مجھے بھی گلے سے لگا کے دیکھیں، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں، امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی تبھی آنکھیں موند لی تھیں، سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا تھا اور آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کر مرتی۔ حالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی مگر ہارون شاہد اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ حالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے گئی تھی۔ اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہارون کی تھی۔ قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ لاتعداد سوچیں تھیں جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پر گر گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا تھا۔ ماما، ماما، ماما میں مر رہا ہوں، ماما میں مر جاؤں گا، ماما مر رہا ہوں میں، ماما۔ وہ ہذیانی انداز میں بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا، اور پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھیں۔ اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو وہ بالکل گمسم کھڑی رہیں۔ ہارون کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔
اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے بولو، تمہاری ماں ہوں میں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھیں اور اس سے سوال کیے جا رہی تھیں۔ ماما، درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا، کہاں درد ہے میرے بیٹے کو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہی تھیں، یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، ماما میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا ماما، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کریں ماما، مجھے نہیں مرنا، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم، ذرا ذرا سی بات پہ آسمان سر پر اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ بمشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ ماما، حالے، ماما وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کچھ کریں ماما، پاپا کو بلائیں، ان کو بولیں، ان سے کہیں ہارون شاہد مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے ماما، کچھ کریں، مجھے حالے لا کے دیں پلیز ماما، پاپا کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بولیں میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو ماما، اس نے ڈاکہ مارا ہے میرے حق پہ، اس کو اللہ نہیں بخشے گا ہے نا ماما، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا نا؟ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ۔ وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھیں، ماما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا ہے، مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے اس نے، اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولے یہ گھر دولت سب لے لے مجھ سے، میری حالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ وہ ہسیانی انداز میں چیخ چیخ کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوال شاہد اس کو سینے میں بھینچے ہوئے تھیں اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ان کو پتا تھا اب کیا ہوگا۔ اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارتا جا رہا تھا۔ کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا۔ نہیں بلائیں گی نا آپ پاپا کو؟ نہیں کریں گے آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی؟ میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا؟ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری؟ میں خود کو مار دوں گا مما، سب کو مار دوں گا۔ حالے میری ہے، وہ اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے اب اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائیں اپنے شوہر کو، کال کریں، ابھی کے ابھی بلائیں ان کو، بولیں ایک بیٹا تو مر گیا ہے، اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتا تھا کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تھیں جب ہارون کی دہاڑتی ہوئی آواز نے ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا، ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے ہوئے آنسوؤں سے وہیں کھڑی رہ گئی تھیں۔ ان کا دل کٹ رہا تھا۔ ہارون کو ایسے دیکھ کر انہوں نے فون اٹھایا تھا اور ڈاکٹر بصیر کا نمبر ملانے لگی تھیں۔ ہارون مسلسل چیخ رہا تھا جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی۔ تینوں بھاگتے ہوئے آئے تھے اور برق رفتاری سے اس کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تبھی مزاحمت ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بصیر کو آتے دیکھا تھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو سکون آور انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اس کو خوش رکھیں اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے، لیکن نوال شاہد کا سکون غارت کر گئے تھے۔
دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے دو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب شروع سے کمزور تھے، لیکن اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسی طرح توڑ پھوڑ کرتا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا جب اس کی اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھیں۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کے ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اپنی یہ حرکتیں نہیں چھوڑیں تو وہ اس کو امریکہ بھیج دیں گی، حالے سے دور۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نے غصہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اب تو پچھلے 10 سالوں سے اس نے ایسی کوئی توڑ پھوڑ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگا تھا کہ ہارون ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط تھیں۔ کم از کم آج ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ بیماریاں علاج سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا۔ ساری رات مہر ماں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کو، آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار تک نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمے کر کے خود گھنٹوں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا مومانی اور ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ مہر ماں شروع سے ہی بہت حساس تھی۔ اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، مٹا مٹا سا میک اپ۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، الماری سے وہ سادہ کاٹن کا سیاہ سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل سے لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے جائے نماز اٹھا کے وہ بیلکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جوں ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا ہے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ میں اپنی بیٹی کو دیکھتے؟ یا اللہ، مجھ پہ رحم کر میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اللہ پلیز۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جانماز تہہ کر کے رکھی اور دوبارہ بیلکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا تھا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کلفت دور ہو گئی تھی۔ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص مہر ماں کا عشق تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جب نیچے گئی تب تک سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشاش بشاش سا بولا تھا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی سے، اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی، آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بے چارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہیں کھاتے؟ مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بولی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز پہ سفیر ٹھٹک کے مڑا تھا، جبکہ مہر ماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔
وہ اب حالے کے ان چھاپوں کی عادی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن؟ کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پہ بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا۔ وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس مسلمان، مہرماں انڈا پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حالے سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین پہ گرا دیتی ہے۔ مہرماں مصروف سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا۔ میں جا کے فریش ہوتا ہوں، تم ناشتہ بنا کر مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتا کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرہانے بیٹھ کے گزار دی تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچے تھے۔ وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرت نہیں کر سکیں۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کو کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی عجلت میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ پھوپھا مشکل بولے تھے۔ ہاں، پھر سے۔ نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حالے؟ جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی۔ اس کی نقاہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لیا ہو۔ ہارون بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں مما؟ ان کو بولیں یہاں سے چلے جائیں۔ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون، تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو بیٹا، پلیز۔ پاپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا۔ میں خالی ہاتھ ہوں پاپا، وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں میرا بیٹا، تم بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا، سفیر، اس سفیر نے مجھ سے سب چھینا ہے۔ اس نے حالے سے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا پھپھو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی، نہ میری، نہ آپ نے کبھی میری سنی ہی نہیں۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ سفیر نے بس پروپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی۔ تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا، حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی بابا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی معراج بھائی سے بات کرتا ہوں، تمہاری اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا، میں آپا سے منت کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ پپا؟ حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پپا، وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی۔ اور یہاں شاہد کو لگا کہ بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادھے اس کو سنے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پہ لیں گے، میں نے کہا بھی تھا ابھی لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، میں چپ ہو گیا۔ ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پپا جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی تھی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل
اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی پاپا۔ آپ نے دیر کر دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے۔ وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی۔ تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے جب ہالے ڈائننگ میں داخل ہوئی۔ وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ ہالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے ہالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بولا کچھ نہیں تھا۔ ہالے، کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چچی میٹھی چھری بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھیں۔ چچی نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جیم لگا رہی ہیں آپ۔ ہالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے ہالے کو بس دیکھ کے رہ گئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہالے، بچہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مہر جوس دینا دادا کو، نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ہالے کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ہالے تھی جو پرسکون سی بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی ہالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تمہاری؟ بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اسی لیے تو ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہو تم۔ اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی۔ اب تم اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے، اور بہت کہہ چکے تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو۔ یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ تم شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے بات کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپ تھپایا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھیں، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہا ہے۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا ہو اس میں مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یونی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ اتنا غرور؟ غرور نہیں، خود شناسائی۔ اچھا یہ سارا کیا سین کریٹ کیا ہے تم نے؟ سفیر نے بات بدل دی تھی۔ جیسے آپ کو نہیں پتا، اتنے آپ کاکے۔ وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو مجھے، یہ بتاؤ کہ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔
اس کو توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ شاید آپ نے کہا تھا آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، حالے، میں نے تمہیں پروپوز کیا تھا شادی کے لیے۔ میں نے کہا تھا میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا اور کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھیں وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی کو روک چکا تھا اور اب پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا تھا اس کا دل خوشی سے ہی بند ہو جائے گا۔ کیا وہ اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ جواب نہیں میں آیا تھا۔ دادا تے چچی نال تساں گال کری سو، باقی اماں اور بابا کو میں آپ ہی دیکھ گھنساں، تے بچی میں تساں تے ترس کھا کے ہاں چاں کری دیں گے۔ یعنی دادا اور چچی سے آپ بات کریں گے، اماں اور بابا کو میں خود دیکھ لوں گی، رہی میں تو آپ پہ ترس کھاتے ہوئے ہاں کر ہی دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا تھا دنیا اب اس کی ہے۔ اس نے حالے کے اقرار پر اپنے دل کو رکتا محسوس کیا تھا۔ میکوں اج کا پہلے سرائی کی ایڈی میٹھی کدی نہیں لگی جیتی اج لگی ہے۔ مجھے آج سے پہلے سرائی کی اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پہ ہوش میں آئے تھے جو ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سفیر مسکرا کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ اماں، یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کے اوپر الٹی چھری پھیر دی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھیں۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے بیٹے؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے عمر سے پوچھنا چاہا۔ ولید بھائی کہہ رہا تھا کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں بھی نہیں ہو۔ ولید اس کریانے والے کا بیٹا تھا جس کو کچھ سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اقصیٰ یعنی ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا اماں۔ وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نروٹھے پن سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا، کوئی گندا خون نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گندا تو لوگوں کا ذہن ہے۔ اور تم میرے بیٹے ہو۔ ندیم سے میں بات کروں گی، وہ آئندہ تمہیں اقصیٰ سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک ہی سوال ایک ہی بار کرتا تھا۔ اگر اس کی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا تھا، اماں، ناجائز کیا ہوتا ہے؟ اس کے اس سوال پر نفیسہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اور پھر ہر آئے دن یہی سب کچھ ہونے لگا۔ کبھی محلے کے لوگ عمر کو گندا خون کہہ کے اپنی بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کے مار مار کے گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھیں جو ان کی دوست اور محرم راز تھیں۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھیں۔ ان کا جب بھی دل اداس ہوتا تب وہ اسی کے گھر چلی جاتی تھیں۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر زری کا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں بھی وہ عمر کو ساتھ لیے زری کے گھر پہ ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جب کورٹ جاتی تب عمر کو زری کے گھر ہی چھوڑتی تھیں۔ اب تو خیر سے وہ بھی اسکول جانے لگا تھا اور واپسی پہ وین اس کو زری کے گھر ہی چھوڑا کرتی تھی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو زری۔ ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکرمند سی بولی تھیں۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟ میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باغ کی نشانی ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔
انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس گھر میں گزاری ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر سے بس میری لاش ہی نکلے گی۔ اور پھر عمر، اس کا اسکول ہے یہاں۔ یہاں تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں، کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی؟ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں ہے، وہ ان سب باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جن سب کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے۔ وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگز ہیں وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے ہیں۔ اگر اس کو گھر خریدنے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی اسے؟ وہ کسی عام اسکول میں نہیں جاتا، اس شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے وہ۔ میں اس کو ہمیشہ بیسٹ دینا چاہتی ہوں زری۔ پڑھے گا تو وہ تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے طعنے سن کے آتا ہے۔ ان کی بات پہ نفیسہ نے گرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ کر ہی کیا سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی تم۔ خیر ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا تب سوچا ہے کیا ہوگا؟ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے گا۔ یہ ہوگا اس کا فیوچر۔ اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت؟ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھیں۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھیں۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئیں تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری، رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دیں۔ میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر وہ کہہ کے رکی نہیں تھیں۔ عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے کہ جب نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھیں۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کر بے چین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پر وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پر گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کے پوچھنے پر جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ اس دن دکان پہ کی جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھیں۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار نہ خاندان کا اتا پتا ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتا ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں؟ نفیسہ کا دل کتنا کٹتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا بے شک حصہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ ایک دن جب وہ ان کو چیک اپ کے لیے لے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ وہ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظوں نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ حالے کو یونیورسٹی سے پک کرنے معراج صاحب خود آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ پہ روکی تھی۔ حالے کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی جج صاحب آپ اپنی عدالت یہاں شروع کریں گے۔
ہارون اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس نے شام میں اس کے گھر جانے کا سوچ رکھا تھا۔ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ تھا۔ حالے آ تو گئی تھی، لیکن اب شدید بور ہو رہی تھی، کیونکہ معراج اصل بات شروع کر ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے میں کھانا آ چکا تھا۔ فرائیڈ رائس، مٹن میٹ بالز اور رشین سیلیڈ دیکھ کر حالے کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ معراج نے ذرا سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ رغبت سے کھانے لگی تھی۔ ایک چمچ منہ میں رکھتے ہی لذت سی مل جاتی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھی۔ شاہد نے آج مجھ سے تمہارے اور ہارون کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی منگنی ہو جائے، شادی 1 سال بعد کر لیں گے، یا جب تم چاہو۔ انہوں نے حالے کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ حالے کو بے اختیار چاولوں کا ذائقہ کڑوا لگا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پانی کا گلاس اٹھاتے ہاتھ کانپے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ بابا نے ہاں نہ کی ہو، اللہ پلیز۔ میں نے ظاہر ہے تم سے بات کرنے تک کا وقت مانگا ہے، لیکن مجھے تو بظاہر اس رشتے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ ہارون تمہارا دوست ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہتر لگا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے حالے کے کوئی دوست ہوں۔ اماں نے کیا کہا؟ وہ تو 7ویں آسمان پہ ہیں صبح سے، لیکن تھوڑی پریشان بھی ہیں۔ ہارون کی طبیعت بہت خراب ہے رات سے۔ کیا کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ وہ اچانک اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ وہ سوچتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیا وہ زیادہ بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ چلیں بابا، اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، تبھی کھانا چھوڑ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عجلت کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ اللہ بابا، اس وقت میں پریشان ہوں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا، کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ معراج صاحب نے بل پے کیا اور حالے کے ساتھ ریسٹورانٹ سے نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہارون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حالے نے فون کر کے اماں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گی۔ معراج صاحب ڈرائیو کرتے ہوئے گاہیں بگاہیں اس پہ نظر بھی ڈالتے تھے۔ پریشان مت ہو، وہ اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کو مسترب دیکھ کے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ بابا وہ بہت حساس ہے، بالکل بچوں کی طرح۔ اب پھر پتہ نہیں کیا چیز دل کو لگا لی ہوگی۔ وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ کیا اس کی اس حالت کا تعلق تم سے ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ میں بھلا کیا بول سکتی ہوں اس کو؟ اف کاش وہ جج نہ ہوتے، اتنے ڈائریکٹ سوال۔ وہ کل دوپہر گھر آیا تھا اور حالے سے مل کے بھی نہیں گیا تھا، اور نہ مدحت کی بارات پہ آیا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس کی حالت ایسی ہے۔ جب سے بابا نے اس کو یہ بتایا تھا، اس کے دل میں کھٹکا سا تھا کہ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ وہ اس سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو اس طرح سے پتہ لگے، یہ بھی اس نے کہاں چاہا تھا۔ مجھے کیا، اس وقت کوئی بھی تمہیں دیکھ لے اس کو یہی لگے گا حالے، تم ٹینس ہو، بار بار انگلیاں چٹکا رہی ہو، تم جلدی وہاں پہنچنا چاہتی ہو، لیکن جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے تمہارا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تمہارے چہرے پر سائے لہرا رہے ہیں۔ تم اس سے غصہ بھی نہیں ہو کہ اس نے تمہیں کال کیوں نہیں کی، کیونکہ تمہارے حواس کام نہیں کر رہے، شاید تم گلٹی ہو۔ وہ شل سی ان کو سنے جا رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بہت دیر بعد بولی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں حالے، تم سے واقف ہوں۔ عام حالات میں اس وقت تم صرف ناراض ہوتی تھیں کہ اس نے تمہیں بتایا کیوں نہیں، جبکہ وہ بیمار ہے۔ کون بیمار بتاتا ہے کال کر کے؟ اس نے بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ ہارون شاہد۔ جواب فوری آیا تھا۔ شاید ایسا ہی کچھ ہو، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، بس مجھے ایسا لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، بس اس نے دعا کی تھی۔ حالے، کوئی ایسی بات ہے جو تم چاہتی ہو ہارون کو پتہ نہ چلے؟ بابا آپ کیا ہیں؟ کوئی کالا جادو تو نہیں سیکھ رہے کسی بنگالی بابا سے؟ میں تو بالکل حیران ہی ہو رہی ہوں آج۔ میں ہر دفعہ ہی مسئلہ بوجھ لیتا ہوں اور تم ہر دفعہ اتنی ہی حیران ہوتی ہو۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے تھے۔ یہ بات تو بالکل درست کہی تھی انہوں نے۔ وہ ہر دفعہ اس کا مسئلہ بغیر کہے سمجھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو حالے کو لگتا تھا وہ اصل مسئلے سے واقف ہیں اور حالے سے چھپا رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا بابا؟
اس نے بات ہی گھما دی تھی۔ ظاہر ہے تم میری پہلی اولاد ہو، وہ سڑک پہ نظریں جمائے بولے تھے۔ کیا آپ ہی سے بھی زیادہ؟ ساری دنیا سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ۔ تو میرا پہلا اینجل ہو حالے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ اور آپ ہی، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ۔ میری بھانجی ہے وہ، ظاہر سی بات ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب مجھ سے کم محبت ہے؟ وہ جیسے خوش ہوئی تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں وہ کافی شدت پسند تھی۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اس سارے عرصے میں تمہاری ماں بہت ڈپریس رہی۔ اس کو لگتا تھا ہماری کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کافی دفعہ مجھ سے بچہ اڈاپٹ کرنے کی بات بھی کی، لیکن میں نہیں مانا۔ اور جب نگین کے ہاں مہر ماں پیدا ہوئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ نگین کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں ہر 2 دن بعد اس سے ملنے چلی جاتی، ڈھیروں تحفے لے کر۔ ہر ہفتے وہاج اور نگین کو ڈنر اور لنچ کے لیے دعوت دے آتی۔ وہ گولڈن ٹائم تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ وہاج بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ نگین کو بہت خوش رکھتا تھا، اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ سب ٹھیک تھا۔ خیر حسینہ نے مہر کو اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ میں کبھی نہیں مان سکا۔ مجھے یقین تھا اللہ مجھے میری اولاد دے گا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اپنا خون، اپنی اولاد ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک الگ فیلنگ۔ میں کبھی مہر کے لیے ایسا نہیں فیل کر سکا۔ اور پھر جب 4 سال بعد اللہ نے مجھے تم سے نوازا، وہ وقت، وہ فیلنگ حالے میں اگر چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے زمین پہ ہی جنت دے دی ہے۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت تھی۔ حالے فیصلہ نہیں کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گارڈ نے ان کو دیکھ کے گیٹ کھول دیا تھا۔ حالے ہنوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ حالے، بچہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آئی لو یو بابا، وہ سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ نہیں حالے، میں تمہاری پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈلواؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے۔ تم نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اب ان سے ہی رابطہ کرو۔ حالے نے ان کی نم آنکھوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اے لو، سارا ایموشنل سین غارت ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ ویسے میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، بس حسن کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے دیے۔ اس نے اپنی مہینے کی پاکٹ منی 1 دن میں خرچ کی تھی بیٹا، اور وہ یہ بتانے کو بھی آمادہ نہیں تھا کہ پیسے گئے کہاں۔ اسی جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ تمہاری اماں نے فریز کیے تھے۔ یہ بات جانتے ہوئے تم نے اس کو رقم دی؟ ہاں، کیوں؟ وہ بھائی ہے میرا، اور وہ بیوی ہے میری، وہ بھی دو بدو بولے۔ حالے پیر پٹکتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی معراج سلطان کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ صبح جو کچھ کیا ہے تم نے مجھے اچھا بالکل نہیں لگا۔ آئندہ میرے باپ سے اس طرح بات مت کرنا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ حالے نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ وہ جانتی تھی بابا اس کو کھانا کھلانے نہیں، بات کرنے لے کر گئے ہیں۔ وہاں نہیں کچھ کہا تو یہاں کہہ دیا، اتنا تو وہ سوچ کے آئی تھی۔ سر کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہارون کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی نوال بیگم کو دیکھ کے رک گئی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، وہ محبت سے کہتے ان کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ممانی نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہارون سے مل سکتی ہوں میں؟ جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھا تھا۔ سو رہا ہے وہ، وہی جذبات سے آری لہجہ۔ میں جگا دوں گی۔ میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ کل تک بالکل ٹھیک تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ وہ واقعی فکر مند تھی۔ کہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے حالے، وہ صبح شام تمہارے ہی ساتھ تو ہوتا ہے۔ انہوں نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں حالے کو ان کا انداز طنزیہ لگا تھا۔
مومانی جان، آپ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے نہیں ملنے دیں گی، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ وہ اگر شام تک میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو باندھ کے تو نہیں رکھتی، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حساب چکا دیا تھا۔ وہ جب سے تم سے مل کے آیا ہے تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے تم نے میرے بیٹے کو کہ جو وہ مرنے والا ہو گیا ہے؟ ضرور تم نے کچھ تو کہا ہوگا نا؟ مومانی جان، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں۔ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا آپ نے جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، نہ کہ مجھ سے سوال جواب کریں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مومانی کلس کے رہ گئیں۔ اب جاؤں ملنے یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا تھا۔ آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ مومانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی حالے کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے ہیں، اللہ پوچھے گا ان سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔